الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی ایسا عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اس لائق سمجھا۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو نبیوں کا نبی ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو عیسیٰ کا بھی نبی، جو موسیٰ کا بھی نبی، جو جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی نبی۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو نبیوں کا امام ہے، جو نبیوں کا نبی ہے، جو نبیوں کا سردار ہے۔ لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے بیوہ عورتیں گڑ گڑا کے رو رو کے دعائیں مانگتی تھی، مالک عورتوں کو مقام دلانے والا نبی کب آئے گا؟ عورتوں کو عزت دینے والا تیرا نبی کب اس دنیا میں آئے گا؟ یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے نبی کو پکار رہے تھے۔ یتیم بچیاں، مظلوم بچیاں رو رو کے کس کو پکار رہی تھیں؟ کس کی آمد کے انتظار میں تھیں؟ میرے نبی کی آمد کے انتظار میں تھیں۔ بچیاں رو رو کے کہہ رہی تھیں، مالک بیٹیوں کو مقام دلانے والا تیرا نبی اس دنیا میں کب آئے گا؟ لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے۔ بھائیو، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی۔ بس ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے، ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے۔ مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں اذان دی، پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو کوئی عام بن کر نہیں آ رہا، تو محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ تیری عظمت کو سلام، تیری زندگی کو سلام، تیرے نصیب اور مقدر کو سلام۔ تو عام بن کر اس دنیا میں نہیں آ رہا، تو محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ تو میرے نبی جب اس دنیا میں آئے تو آتے ہی میرے نبی نے فرمایا، لوگو عورت کے 4 روپ ہیں، 4 روپ ہیں عورت کے۔ عورت ماں ہے، عورت بہن ہے، عورت بیٹی، عورت بیوی۔ ان 4 روپوں میں بھی عورت قابل عزت اور قابل احترام ہے۔ عورت کی عزت کرنا، عورت کا ادب و احترام، عورت کے حقوق پورے کرنا تم پر فرض ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ میرے نبی آئے، عورتوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا، عورتوں کو جنت میں لے جانے کے راستے بتائے۔ ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ قبلہ، ایک خامد کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، بار بار نصیحت کرنے پر وہ خامد پکی توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب میرے نبی نے فرمایا، جب ایک شخص توبہ کر لے تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کے پچھلے تمام گناہوں پر پردہ ڈالیں، تمام کوتاہیوں پر پردہ ڈالیں۔ لیکن میرے معاشرے میں جو گنگا بہہ رہی ہے، جب ایک شوہر پکی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی بیوی سابقہ گناہوں پر اسے تانے دینے لگ جاتی ہے، تانے دے دے کے اسے ذلیل و خوار کرنے لگ جاتی ہے۔ جب غصے میں آتی ہے، طیش میں آتی ہے، اس کا راز فاش کرنے پہ تل جاتی، تو نے فلاں دن یہ کارنامہ کیا تھا، فلاں دن یہ گناہ کیا تھا، فلاں دن یہ کوتاہی سر انجام دی تھی۔ حالانکہ شوہر پکی توبہ کر چکا ہے، ان گناہوں سے نفرت کر چکا ہے۔ اسے ذلیل کرنا گناہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے اس انداز میں اللہ سے رو رو کے توبہ کی ہو، اس انداز میں پختہ توبہ کی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹایا ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔
ہو سکتا ہے شوہر نے، ایک خامد نے اس انداز میں توبہ کی ہو کہ اس کی توبہ نے اسے اللہ کا محبوب بنا دیا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ تو جب ایک بیوی اللہ کے محبوب شوہر کو، وہ شوہر وہ خامد جو توبہ کر کے اللہ کا محبوب بن چکا ہے، جب ایک بیوی اس اللہ کے محبوب شوہر کو سابقہ گناہوں پہ طعنہ دیتی ہے، جب اسے ذلیل کرتی ہے، اسے خوار کرنے کی کوشش کرتی ہے، یاد رکھنا اللہ کے محبوب بندے کو ذلیل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ذلیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور انہیں دکھوں میں ڈالتا ہے، ضرور انہیں پریشانیوں میں ڈالتا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا محبوب بن چکا ہے۔ فرمایا شوہر کے سابقہ گناہوں پر طعنہ دینے والی عورت کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ فرمایا کتنی نیک اور مقدس عورتیں ہیں وہ جو شوہر کے اندر لاکھوں خامیاں ہونے کے باوجود بھی وہ شوہر کی خوبیاں بیان کرتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ شہزادیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی کو شوہر کا لباس بنایا ہے۔ لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جسم کو چھپانا۔ لباس کا مطلب ہوتا ہے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرے۔ میرے نبی نے فرمایا جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ لیکن آج کا جو انسان ہے نا، یہ اللہ کی مخلوق کا پردہ فاش کرنے کے بعد سوری کرنا اس کی فطرت میں شامل ہو چکا ہے۔ معافی کی بھیک مانگنا، یار میں نے تجھے ذلیل کیا، میں نے خوار کیا، تجھے دکھ دیا، تجھے تکلیف دی، پھر بعد میں معافی کی خیرات مانگنا، معافی کی بھیک مانگنا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان نے کوئل سے پوچھا، کوئل تو اتنا خوبصورت پیارا بولتی ہے لیکن تیرے اندر ایک کمی ہے، تیرے اندر ایک خامی ہے، تیرے اندر ایک عیب ہے، کاش کہ تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا، جس طرح تو پیارا بولتی ہے کاش کہ تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر ایک دن یہی پیاسا انسان سمندر کے کنارے سے گزرا، سمندر نے اسے ٹھنڈا پانی پلایا، اس کی پیاس بجھائی، پیاس بجھنے کے بعد بھی یہ اپنی عادتوں سے باز نہ آیا، بول پڑا سمندر او پانی باقی تو ٹھیک ہے، تو پیاسوں کی پیاس میں بجھاتا ہے لیکن تیرے اندر ایک عیب ہے، تیرے اندر ایک خامی ہے، کاش کہ تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، گلاب تیرے اندر خوشبو بھی ہے، مہک بھی بہت زیادہ ہے، لیکن تیرے اندر ایک عیب ہے، کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھائے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تم دنیا میں لوگوں کی پردہ پوشی کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔ اگر تم قیامت کی شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا میں لوگوں کی پردہ پوشی کرتے رہو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شوہر کے اندر لاکھوں خامیاں ہونے کے باوجود بھی، لاکھوں کوتاہیاں، لاکھوں گناہ ہونے کے باوجود بھی جو بیوی شوہر کی خوبیاں بیان کرتی رہتی ہے ایسی بیوی اللہ تعالیٰ کی محبوبہ ہوتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کو دیکھ کے میرا اللہ مسکراتا ہے۔ شوہر کے اندر لاکھوں خامیاں تھیں، لاکھوں کوتاہیاں تھیں لیکن اس نے کوتاہیوں کو بیان نہیں کیا، اس نے خامیوں کو بیان نہیں کیا، خامیوں پر پردہ دے کے اللہ کی خاطر، اللہ رسول کی رضا کے لیے خامیوں پر پردہ دے کے اس کی دیگر عورتوں کے سامنے، دیگر مردوں کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کرتی ہیں۔ یہ وہ عورت ہے جسے دیکھ کے میرا اللہ مسکراتا ہے۔ میاں بیوی جیسے عظیم رشتے میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لڑائی جھگڑا اکثر ہوتا رہتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو طعنہ دینے لگ جاتے ہیں۔ اکثر میاں بیوی اس طرح کے ہوتے ہیں، جب طیش میں آتے ہیں، جب زیادہ غصے میں آتے ہیں نا تو پھر وہ ایک دوسرے کا پردہ فاش کر لیتے ہیں۔ تو نے فلاں دن یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، فلاں دن یہ گناہ کیا تھا۔ ایسا عمل دلوں میں دوری پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے، کدورت پیدا کرتا ہے۔ یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ تکرار بڑھتا جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے
نوبت طلاق تک آن پہنچتی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر میں مردوں کو بھی ایک سبق دے کے جاؤں گا، خدارا زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنی ماں کے سامنے، بہن کے سامنے، بھائیوں کے سامنے بیوی کی خامیاں بیان نہ کرنا، بیوی کا گلہ بیان نہ کرنا۔ بیوی کے اندر لاکھ خامیاں ہوں لیکن لوگوں کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کرنا۔ یار وہ صرف تمہاری بیوی نہیں، وہ تمہارے بچوں کی ماں بھی ہے۔ وہ صرف تمہاری بیوی نہیں، وہ تمہاری نوکرانی بھی ہے، تمہیں کھانا بنا کے دیتی ہے، تمہارے کپڑے دھو کے دیتی ہے، تمہاری بھی نوکری کرے، تمہاری اولاد کی بھی نوکری کرے، تمہاری اولاد کو چلنا سکھا رہی ہے، تمہاری اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے دن رات ایک کر کے محنت کر رہی ہے، مشقتیں کاٹ رہی ہے۔ وہ صرف تمہاری بیوی نہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جب ایک گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے، جب ایک بیوی روٹھ کے 10 دن کے لیے میکے چلی جاتی ہے، وہ تو میکے چلی جاتی ہے لیکن پیچھے سارے گھر والوں کا جینا حرام کر کے چلی جاتی ہے۔ گھر میں شوہر ہے تو وہ پریشان ہے، بیوی روٹھ کے چلی گئی۔ گھر میں ماں ہے تو پریشان ہے، بہو روٹھ کے چلی گئی ہے۔ گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، پورا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا آپ کے محلے میں اگر کوئی ایسی خاتون جو میکے چلی گئی ہو تو پیچھے آپ نے اندازہ لگا لینا ہے کہ وہ گھر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا پڑا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا پڑا ہے۔ تمہاری بیوی صرف بیوی نہیں، اور بھی بہت کچھ ہے، تمہارے لیے بہت زیادہ قابل عزت اور بہت زیادہ قابل احترام ہے۔ بیوی کے اندر لاکھوں خامیاں ہونے کے باوجود بھی جو شوہر دیگر عورتوں کے سامنے بیوی کی خوبیاں بیان کرتا ہے کہ یہ میری عزت کرتی ہے، مجھے وقت پہ کھانا دیتی ہے، وقت پہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی ہے، میری بھی فکر کرتی ہے، میری اولاد کی بھی فکر کرتی ہے، میں اس سے بڑا ہی پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، یہ وہ جملے ہیں جو بیوی کے دل میں محبت بڑھاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک بیوی خود کو کائنات کی سب سے بڑی عزت دار عورت سمجھ رہی ہوتی ہے، کائنات کی سب سے بڑی طاقتور عورت سمجھ رہی ہوتی ہے، جب ایک شوہر بیوی کی لاکھوں خامیاں ہونے کے باوجود بھی اس کی خوبیاں بیان کر رہا ہو۔